بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ داماد مصطفیٰ حضرت علی شیر خدا مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ شور مچا رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی شیر خدا نے ان لڑکوں کو روکا جو کہ اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور پوچھا اس لڑکی کو ایسے کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی نے زنا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدالت لگا کر اس لڑکی کو سنسار کرنے کا حکم صادر کیا ہے، تو ہم لوگ اس سے رجم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا اس مرد کا کیا بنا جس نے اس لڑکی سے زنا کیا ہے؟ وہ لڑکے عرض کرنے لگے وہ ابھی قید میں ہے، اس کو اس لڑکی کے بعد سنسار کیا جائے گا۔ شیر خدا جلال میں آ گئے اور ان لڑکوں سے اس لڑکی کو رہا کروایا اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے جانے دو۔ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ڈر گئے اور لڑکی کو رہا کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا اسے چھڑوا لیا ہے، اور ہمیں ڈانٹا بھی اور بھگا بھی دیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اگر یہ کام علی نے کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ ساری عدالت حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لوگ تو خوش تھے کہ آج تو عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب کی ضرور تلخ کلامی ہوگی، کیونکہ حضرت علی نے اس زانی لڑکی کو چھوڑ دیا تھا جسے خلیفہ وقت حضرت عمر نے سنسار کرنے کی سزا سنائی تھی۔ خیر جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا علی کیا بات ہے، تم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کر دیا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں اور ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ کہ آدمی سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ارشاد سنا ہے۔ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس لڑکی کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے اس لڑکے کو جو ابھی قید خانے میں قید تھا، جسے لڑکی کو سنسار کرنے کے بعد سنسار کیا جانا تھا، فوری طلب کیا اور سختی سے اس سے پوچھا گیا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں یہ لڑکی اس وقت دورے کی حالت میں تھی جب میں نے اس سے زنا کیا، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جلد ہی سنسار کر دیا گیا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔